میرے بھائی کی 2 شادیاں ہوئیں، لیکن دونوں بار بھائی دلہن سے جب ہم بستری کرتا تو دلہن فوت ہو جاتی۔ جب بھائی کی تیسری شادی ہوئی تو میں نے دلہن کا لباس پہنا اور کمرے میں سو گئی۔ جیسے ہی بھائی کمرے میں آیا، مجھے الٹا لٹا کر پیچھے سے اپنا میرا نام عائشہ ہے، آج میرے بھائی کی شادی کا دن تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ مجھے 1 سال پرانی باتیں پھر سے یاد آ رہی تھیں۔ عین اسی دن یہی وقت تھا جب بھیا کی دوسری شادی ہوئی تھی۔ ہم سب لوگ خواب خروش کی مزے لے رہے تھے کہ بھیا کے کمرے سے چیخ کی ہلکی سی آواز سننے کو ملی تھی، اور پھر صبح جو ہوا اس نے ہم سب گھر والوں کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہماری نرما بھابی، جنہیں ہم اس قدر پیار سے بیاہ کر لائے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ نرما بھابی جوان اور خوبصورت تھیں۔ ان کی اچانک موت پر سب لوگ حیران رہ گئے۔ اگر ہماری رشتہ داری نہ ہوتی تو شاید نرما بھابی کی اماں ابا ہم لوگ پر کیس کر دیتے، کیونکہ نرما بھابی کے چہرے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر اذیت میں رہی ہوں گی۔ نرما بھابی کا پیچھے سائڈ والا دھڑ لال پڑ چکا تھا اور ان کے وہاں سے کچھ لال بہہ بھی رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں جان سے مار دیا گیا ہو، لیکن بھیا پر کوئی ایسا الزام لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ صرف رحم دل ہی نہیں تھے بلکہ انتہائی شریف طبیعت کے مالک تھے۔ خیر، کچھ عرصہ بھابی کا سوگ منانے کے بعد ہم نے اپنے بھائی کے لیے ایک بار پھر لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس بار جس گھرانے سے ہمیں لڑکی ملی تھی، یہ لوگ بہت غریب تھے۔ تب ہی انہوں نے اپنی بیٹی دے دی تھی۔ میری بھابی شانزے کو جو بھی دیکھتا رشک بھری نگاہوں سے دیکھتا۔ شادی ہوئی تو میرا دل دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ آج رات شانزے بھابی اس زندگی سے ناتا توڑ کر ہم سے بہت دور نہ چلی جائیں۔ آخر نرما بھابی کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ تب میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ جو نرما بھابی کے ساتھ ہوا تھا اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ تھا۔ اگرچہ ہمیں یہ سب ابھی تک معلوم نہ تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن ایک جیسی اموات ہونے کی وجہ تو صاف ظاہر ہے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور ہے۔ یہ خیر لوگوں کی شرافت تھی کہ انہوں نے ہم پر غلط الزامات نہیں لگائے، ورنہ ایسے گھر میں رشتہ کون دیتا ہے۔ شانزے کو ہم خاندان سے بیاہ کر لائے تھے، مگر شادی کے دن میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ شانزے کے ساتھ وہ سب نہیں ہونے دوں گی جو میری باقی بھابیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے شانزے کے ساتھ بات چیت شروع کر دی اور ایک منصوبہ بنایا۔ جب ہم دلہن کو اس کے کمرے میں لے کر گئے تو میں اس کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ وہ بہت ڈری سہمی معصوم سی لڑکی تھی۔ میں اسے باتیں کرتی تو وہ جواب دیتی جاتی۔ اس نے خود سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ تبھی میں نے اور اماں نے سوچ لیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں نے جلد ہی بھابی کے کپڑے پہن لیے تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن میں اپنے بھائی اور اپنے خاندان کی عزت کے لیے جان کی بازی کھیل رہی تھی۔ میں نے کمرے کے باہر کیمرے لگا دیے تھے اور اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر رکھے تھے، اور لیپ ٹاپ کے ساتھ بھی جو میری امی کے پاس تھا۔ پھر امی بھابی کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئیں اور میں انتظار کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے تو میں نے کیمرے میں دیکھا کہ بھائی کے کمرے کی کھڑکی کے باہر کسی کا سایہ دیکھا۔ میں اماں بھاگ کر کمرے کی طرف گئیں۔ یا اللہ، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کہیں کوئی ہمارا دشمن ہی تو نہیں جو یہ جرم کرتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ آگے کھڑا شخص جس کا سایہ پڑ رہا تھا وہ بھی کالے رنگ کے لباس میں ملبوس تھا اور اس کا قد کافی اونچا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا وجود کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص کمرے تک آتا میں ابھی گھونگھٹ میں ہی تھی۔ بھیا کو بولی، وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، میں جنونی انداز میں کہے جا رہی تھی۔ بھائی بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ کون ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ بھائی مجھ سے پوچھنے لگے۔ بھیا کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، وہ ابھی اندر کو ہی آ رہا تھا۔ میں نے بھائی سے کہا، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ اب سوائے اس قاتل کا انتظار کرنے کے اور کوئی راستہ ہمارے پاس بچا نہیں تھا۔ تب بھائی نے عقل مندی یہ کی کہ کمرے کے فون سے بڑے بھائیوں کو فون کر کے جگا دیا۔ کہا کہ کمرے میں کوئی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، اس لیے تم لوگ باہر آ کر دیکھو، اگر کوئی خطرے کی بات نہ ہو تو ہی ہم باہر آئیں گے۔ باقی بھائی اور ہمارے رشتہ دار دوڑے دوڑے آئے۔ سبھی نے روشنی کر کے راہداری کو دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے تو اپنی واضح آنکھوں سے اس سائل کو ہمارے کمرے کی طرف آتے دیکھا تھا، مگر وہ اچانک ہی گم ہو گیا، جبکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ میرا وہم نہیں ہے بلکہ ایسا واقعہ میں نے دیکھا تھا۔
خیر سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں ابھی بھی گھونگھٹ میں تھی کہ اماں ہمارے کمرے میں آئیں اور بولی بیٹی ہم نے اس سائے کو دیکھا ہے تو لازمی نہیں کہ وہ انسان ہو، وہ کوئی جنات یا پھر دوسری مخلوق بھی تو ہو سکتی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ بات تو اماں کی 100% درست تھی، کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات انسان کی شادیاں رکوانے کے لیے انسان کے ساتھ طرح طرح کے حربے کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی پر کوئی جن زادی عاشق ہو یا ان کی دشمن ہو، شاید اسی وجہ سے بھائی کی دونوں بیویاں موت کے گھاٹ اتار دی گئی ہوں۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اماں نے بھی میری بات سے اتفاق کیا، بولی تمہارے بھائی پر کسی چیز کا سایہ ہے، ہمیں سب سے پہلے اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ تب اماں نے اپنی ایک منہ بولی بہن سے بات کی۔ ان کے پاس کافی وظائف وغیرہ ہوتے تھے جن کی وجہ سے وہ کافی مشہور بھی تھیں اور عملیات کی ماہر جانی جاتی تھیں۔ اسیب کا توڑ اور ہر قسم کے جادو کا حل شگفتہ خالہ کے پاس ہوتا تھا۔ ہم نے اسی وقت ان کو کال کی۔ شگفتہ خالہ نے 4 وظائف اماں کو پڑھنے کو دیے، لیکن ان چاروں وظائف کے لیے رات بھر جاگنے کی ضرورت تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ امی کا بلڈ پریشر اکثر ہائی رہتا تھا، انہیں احتیاط کی ضرورت تھی اور ان کے لیے رات کی نیند پوری کرنا ضروری تھا۔ ایسے ہی سب کی نظریں بڑی بھابھی پر جم گئی۔ بڑی بھابھی کو بیوہ ہوئے 6 سال ہو گئے تھے۔ تقریباً 6 سال پہلے ہی میرے بڑے بھائی کی وفات ہو گئی تھی۔ تقریباً 6 سال گزر گئے تھے۔ ہم سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کی شخصیت میں اس قدر سنجیدگی اور وقار تھا کہ کوئی بھی ان کے سامنے اف تک نہ کرتا۔ خاندان میں ان کی عزت یوں تھی جیسے کسی بڑے پیشوا کی ہوتی ہے۔ امی نے بھابھی سے منت کی کہ بھابھی مجھے تم پر پورا یقین ہے، یہ عمل تم ہی کر سکتی ہو۔ اگر تم ہماری مدد کرو گی تو شاید میرے بیٹے کی شادی بچ جائے، کیونکہ مجھے تو ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اگرچہ اب تک کچھ نہیں ہوا مگر اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ہمیں یہ سب ہونے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے۔ بڑی بھابھی یہ عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئیں، مگر اس عمل کے لیے پوری رات جاگنا کافی مشکل بات تھی۔ میں نے گھونگھٹ سے دیکھا، مجھے ان کا رویہ کچھ عجیب سا لگا۔ یا وہ پریشان تھی یا ہم سب سے ناراض تھیں، شاید ہم نے کوئی نامناسب بات کر دی ہو۔ اب رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت ہو گیا۔ میں نے دیکھا بھائی بھی ابھی اتاولا ہو رہا تھا میرا گھونگھٹ اٹھانے کے لیے، لیکن میں ان کی دلہن نہیں تھی اور مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہیں سچ میں بھائی ہی اپنی دونوں بیویوں کا قاتل تو نہیں، کیونکہ بھائی کی نظریں بار بار مجھے اپنے ایک بیک سائڈ پر محسوس ہو رہی تھیں۔ میں گھونگھٹ سے ان کے ہر ایکٹ پر نظر رکھے ہوئے تھی، کیونکہ آخر میں مجھے اپنی جان بھی پیاری تھی۔ اس لیے میں بھائی یعنی اپنے دلہے سے بہانہ بنا کر اپنے کمرے سے چپکے سے نکلی، دبے پاؤں آگے بڑھنے لگی۔ میں کچن میں جا کر کچھ کھانے کی چیز لانا چاہتی تھی، مگر ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس وقت میری روح کانپ کر رہ گئی جب مجھے لگا کہ بھیا کے دروازے کے باہر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے وہی کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ ہاتھ میں کچھ ٹوکری نما چیز تھی۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ میں نے ایک قدم آگے نہ بڑھایا، وہ شخص بھی یوں ہی بیٹھا رہا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اگر یہیں چیخ مارتی یا شور مچاتی تو وہ شخص پہلے سے بھی زیادہ چوکنا ہو جاتا۔ سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں وہیں سے پلٹی اور بڑی بھابھی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ بھابھی کا کمرہ تو پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر گھس کر دروازے کو کنڈی لگا لی اور پھر آہستہ سے بھابھی کو جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کمرے کی روشنی نہیں جلائی کہ کہیں باہر بیٹھے شخص کو اندازہ نہ ہو جائے کہ گھر والے جاگ گئے ہیں۔ ان کے بستر پر آگے بڑھ کر ٹٹولنے لگی، مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید وہ کہیں باہر گئی ہوں گی، میری طرح ان کا بھی دل گھبرا رہا ہوگا۔ میں نے بھابھی کے کمرے میں موجود فون سے اپنے چھوٹے بھائی کو فون میں لایا، جو رات کو اکثر دیر تک جاگتا رہتا ہے۔ اس نے فوراً ہی فون اٹھا لیا۔ میں نے جلدی سے اسے سارے مسئلے سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے یہیں رہنے کا کہا اور خود اپنے کمرے سے نکل گیا۔ 5 منٹ نہ گزرے ہوں گے کہ ساری راہداری روشنی ہو گئی۔ ایک تیز آواز کے ساتھ میرے چھوٹے بھائی کی آواز آئی، ہلنا مت، جو بھی ہو وہیں پر بیٹھے رہو ورنہ تمہاری جان لے لوں گا۔ بھائی کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ میرا چھوٹا بھائی اماں کے ساتھ کھڑا تھا، دوسری طرف میری بہنیں تھیں اور میں بہت ڈر رہی تھی۔ دروازے کے باہر جو شخص موجود تھا وہ وہیں بیٹھا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس کی خاموشی دیکھ کر ہم سب ڈر گئے۔ خدا نخواستہ یہ اچانک میرے بھیا پر حملہ نہ کر دے، میں نے سوچا،
مگر ہماری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ شخص وہیں پر سر جھکائے بیٹھ گیا۔ تب میرے چھوٹے بھائی نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر اس کا کپڑا کھینچا۔ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جیسے ہی بھیا نے چادر کھینچی، ہم سب کی تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں کوئی اور نہیں، بڑی بھابھی بیٹھی تھی۔ بھابھی آپ یہاں؟ بھیا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تم لوگ یہاں کیوں آ گئے ہو؟ میں اپنا کوئی عمل کر رہی تھی، اسی سلسلے میں یہاں آئی تھی، بھابھی نے بڑی سی ٹوکری پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسے وہ ہم سے کچھ چھپانا چاہ رہی ہوں۔ رات کے اس پہر دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر تم کون سا عمل کر رہی تھی بہو؟ امی نے پوچھا۔ امی جان، آپ کو پتا تو ہے، آپ نے خود ہی تو مجھے یہ عمل کرنے کو کہا تھا۔ ہاں، مگر وہ عمل تو مختلف تھا۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یہ؟ امی نے آگے بڑھ کر بھابھی سے ٹوکری لے لی، اور جب ٹوکری کا ڈھکن اٹھایا تو خدا کا شکر ہے کہ امی بچ گئی، ورنہ اس میں ایک عدد زہریلا سانپ موجود تھا، اور اس سانپ کا ایک ہی ڈنگ انسان کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ خدایا، یہ تم نے اپنے پاس کیوں رکھا ہے؟ کہیں تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ امی نے بھابھی پر برستے ہوئے کہا۔ نہیں امی جان، یہ تو بس عمل کے سلسلے میں رکھا تھا، آپ کو معلوم تو ہے ایسے عوامل کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بھابھی کا چہرہ لال ہو رہا تھا، ان کی گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ تم نے کالے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور میں نے تم کو سفید رنگ کے کپڑے پہن کر عمل کرنے کے لیے کہا تھا۔ شگفتہ نے بھی سفید رنگ پہن کر عمل کرنے کو کہا تھا۔ اماں کی آخری بات نے ہم سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ تو کیا اس کا مطلب تھا بڑی بھابھی نہیں؟ اس سے آگے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اماں نے بڑی بھابھی سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے تو تمہارے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی۔ پھر بھابھی نے بتایا کہ ان کو چھوٹے بھائی سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ کسی بھی حال میں ان کو پانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آپ کے بیٹے کی 2 بیویوں کو مار دیا۔ ان سے سانپ لے کر امی نے چھوٹے بھائی سے کہہ دیا کہ اس سے جا کر کہیں ویرانی میں چھوڑ دو یا کسی سپیرے کو دے آؤ۔ بھیا نے امی کی بات پر عمل کیا۔ اگلے دن وہ سانپ لٹیرے کے پاس پہنچا دیا گیا، مگر گھر والوں پر یہ حقیقت اشکار ہو چکی تھی کہ بڑی بھابھی کی نیت ٹھیک نہ تھی۔ اس کے 1 ہفتے بعد اماں نے اپنی تحقیق جاری رکھتے ہوئے میری ایک ڈاکٹر کزن کو بلوایا، اس سے سانپ کا ذکر کیا، ساری بات اس کو سمجھائی تو وہ بھی یہی کہنے لگے کہ آپ کی دونوں بہوؤں کی موت کسی سانپ کے کاٹنے سے ہی ہوئی ہوگی۔ اس بات نے ہم سب کو افسردہ کر دیا۔ بھابھی کی عزت اور محبت ہمارے دلوں سے جاتی رہی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ چھوٹے بھیا کو پانے کے لیے وہ اس حد تک بھی گر سکتی ہیں۔ حالانکہ ہم سب نے انہیں عزت دی اور اپنے گھر میں ایک فرد کی طرح رکھا۔ ان کے بیوہ ہو جانے کے بعد کسی قسم کا فرق نہ کیا، اور اگر وہ پہلے ہی بتا دیتی کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو شاید ان کی محبت کامیاب بھی ہو جاتی، مگر انہوں نے ایک بڑا جرم کیا تھا، اور آپ تو جانتے ہیں کہ قتل کے جرم کی کوئی معافی نہیں، مگر ایک عورت ہونے کے ناطے ان پر یہ الزام لگا کر انہیں تھانے اور کچہری کے چکر نہیں لگوانا چاہتے تھے۔ اماں کہتی ہیں اس عورت کو خدا اس کے کیے کی سزا خود ہی دے گا، ہم اس کے معاملے میں کچھ نہیں کہیں گے اور اللہ کے قہر کا انتظار کریں گے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ بھابھی کو سزا ہونی چاہیے۔ ان کو قانون کے مطابق اس جرم کا مزہ چکھنا چاہیے جو انہوں نے محض اپنی خواہشات کے حصول کے لیے کیا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔